السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں نیو بیان، جس کا عنوان ہے محرم، اور اس کو بیان کر رہے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، بیان کو سنتے ہیں۔ زندہ نہ ہو جاؤں، اور حالت یہ ہے، اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ پھر حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایسی جگہ دکھلائی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سرینے دل پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرینے دل پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خنجر کے نیچے حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے سر سجدے میں دیا، اس لیے کہ سجدے سے بڑھ کر حسین کے نزدیک عبادت کوئی نہیں۔ ایسا سجدہ کیا، قیامت تو آ جائے گی مگر حسین کا سجدہ ختم نہ ہوگا۔ اس قدر طویل سجدہ کیا حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہادت کے بعد سر قلم کر لیا، ظالموں کی پیاس نہ بجھی، آگ نہ بجھی، حکومتیوں کا نشہ ٹھنڈا نہ ہوا، حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکا کر جلوس بنا کر کے بازاروں میں چلے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ گلی میں سے سر حسین گزر رہا تھا، ایک تلاوت کرنے والا قرآن کریم کی پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سر حسین میں سے آواز آئی، حالی عجب منہ، دیکھ میرا حال ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ سیدنا حسین سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا گیا، خواتین کو ڈالا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے، جلوس کی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، جلوس مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، سرکاری مولوی بھی ہوتے ہیں نا، سرکاری سانڈ سے کم نہیں ہوتے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں ڈیوٹی پہ ہوں، کیا لڑائی ہو رہی ہے تیری امریکہ سے؟ جلوس کو دیکھ کر ملا کو کھجلی اٹھی، دیوار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، مزہ ملا تمہیں، حکومت کے لیے آئے تھے، تمہاری شکست ہوئی ہماری فتح ہوئی۔ امام زین العابدین اللہ اکبر، حسین کا بیٹا، علی مرتضی کا پوتا بیمار ہے، جب یہ بات سنی اٹھ بیٹھا،
خدا کی قسم یہ خاندان اتنا بہادر ہے اور نبوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کی، امامت ان کی، شجاعت ان کی۔ امام زین العابدین اٹھے اور فرمانے لگے، او ملا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہ نہیں اب اذان تو میں دوں گا۔ فرمایا اذان میں اگر تیرے نانا کا نام آئے تو جیت تیری، اور اگر آج بھی اذان تیری، ملک تیرا، شہر تیرا، فوج تیری، مسجد تیری، حکومت تیری، اگر آج بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری ہے۔ مجھے شکست دینے والا کون ہے؟ میں کامیاب ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گورنر کوفہ کے دربار میں جا کے رکھ دیا۔ وہ ظالم اٹھا، چھڑی لی، سیدنا حسین کے دندان مبارک پہ مارنے لگا۔ اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی، بوڑھا صحابی فوراً بول اٹھا، او کمینے، او بدبخت، او بدماش، بعد آ جا، تو کن لبوں پہ چھڑی مارتا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم میری آنکھوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر پیار کرتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا تیرے بڑھاپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ تیرا بھی سر قلم کر دیتا۔ صحابی اٹھ کے چلا گیا، لانتی جب تو نے نواسہ رسول کا احترام نہ کیا تو میرا کیا احترام کرے گا؟ چل رہا ہے، سر بازاروں میں گھوم رہا ہے، خود مارنے والے لوگوں نے ہائے ہائے کرنی شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی۔ میں اسی لیے آج ماتم کرنے کو تیار نہیں، میں اسی لیے ہائے ہائے کرنے کو تیار نہیں۔ میں ہائے حسین کیوں کہوں؟ میں تو کہوں گا واہ حسین، واہ حسین۔ اگر تو امت کو سبق نہ دیتا قیامت تک کی امت گمراہ ہو جاتی۔ میرا حسین زندہ، میرا حسن زندہ، میرا قاسم زندہ، میرا عباس زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا علی اصغر زندہ۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ آؤ قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہو، وہ مردہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں کیوں روؤں جب میرے سارے زندہ ہے؟ جن کے مر گئے ہو وہ روتے پھرے، جس کا زندہ ہو وہ کیوں روئے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو تھوڑے ہی دل گزرے کہ تمام کے تمام اپنے انجام تک پہنچے۔ مختار سخی نے عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم کیا اور اسی مکان میں خدا جانے کتنے بادشاہوں کے سر اسی طرح کٹے۔ امام زین العابدین پہ نظر پڑ گئی گورنر کوفہ کی، کہنے لگا تم نے اس بچے کو کیوں نہیں قتل کیا؟ نسل حسین کو ختم کیوں نہیں کیا؟ بھئی میں تو ویسے بھی بیمار ہوں، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ گئی؟ کہنے لگا نسل حسین کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس بچے کو زندہ کیوں چھوڑا؟ تلوار لاؤ، اسے بھی قتل کرو۔ تاریخ شاہد ہے سیدہ زینب اس کی طرف نہ بڑھی، عبید اللہ کی منت نہ کی، خوشامد نہیں کی، اللہ پاک کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے پروردگار جو کچھ ہوا سو ہوا۔ امام زین العابدین
العابدین کی زندگی تجھ سے مانگتی ہوں. تو مانگا امام زین العابدین کو سیدہ زینب نے اللہ سے مانگا. جانتی تھی کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں, کوئی اور مدد کرنے والا اس کے سوا ہے ہی نہیں. اور قرآن کریم پڑھنے لگی, کہتی تھی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. تم کیسے خاندان نبوت کو مٹا دو گے؟ اللہ میاں نے اس نسل کو چلانا ہی چلانا ہے. طرح طرح کی بے حرمتی کرنے والے بے شمار لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کے منہ پہ تھوکا کہ تم نے کمینہ حرکت کی ہے, خاندان نبوت کو تم نے اجاڑ دیا ہے. اسی لیے پیغام دیا سیدنا حسین نے, اور لوگوں جو میرے ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے, اور آخری وقت میں توجہ کرنا, بالکل آخری وقت میں امام حسین نے 3 بددعائیں دے دی. بتاؤں آپ کو امام حسین کی بددعائیں بتاؤں بھائی؟ ہاں یاد کر لینا. امام حسین نے جب سارا خاندان ذبح ہو گیا, جب سارا خاندان شہید ہو گیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بددعائیں دے دی, 3 بددعائیں کر دی. الہی میں قرآن کا عالم ہوں, میں قرآن کا حافظ ہوں, انہوں نے میرے قرآن کی بے ادبی کی ہے. الہی میرے قتل کرنے والوں کو قرآن کی دولت نہ ملے. www.shahideislam.com. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ دیوبندیوں میں حافظ ہیں, بریلیوں میں ہیں, سنیوں میں ہیں, شیعوں. اب یہ تمہارا کام ہے کہ حافظ تلاش کرو. کن لوگوں میں حافظ قرآن نہیں مل سکتا؟ فرمایا الہ العالمین جتنے لوگ میرے قتل کرنے والے ہیں ان کو قرآن مجید یاد ہونے کی دولت نہ ملے. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی. دوسری بددعا یہ دی الہ العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا, انہوں نے میری جماعت کو شہید کر دیا, انہوں نے میری پوری جماعت کو ذبح کر دیا. الہ العالمین میں اکیلا تیری حضور میں سجدہ کر رہا ہوں, اے پروردگار ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ. اور تیسری بددعا امام مظلوم نے یہ دی, الہ العالمین مجھے بھی میرے بچوں کو بھی انہوں نے پیاسا مارا, انہوں نے پیاسا رکھا, دریا کا پانی بوند نہ آنے دیا. الہ العالمین ان کو میرے نانا کے حوض کوثر سے ایک بوند نہ ملے. اب یہ تم تجربہ کر کے دیکھو کہ قرآن مجید کا حافظ کن لوگوں میں نہیں ملتا, جماعت کن لوگوں کو نہیں ہوتی. صرف اذان ہوتی ہے اور اذان دینے والا بھی بغیر وضو ہوتا ہے انشاءاللہ. یوں کہیں امام آئے گا تو جماعت ہوگی, جب امام ہی نہیں تو جماعت کیسی ہوگی؟ پھر اذان کس لیے دے رہے ہو جی؟ جب جماعت امام ہی نہیں تو پھر اذان کیا؟ اذان دے کے لمبا پڑ جاوے, اذان سے کیا فائدہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا, لوگوں آؤ جنہوں نے میرے قرآن کی قدر کی اللہ پاک ان کو اور ان کی اولاد کو قرآن مجید کی دولت عطا کرے, جماعت کی نماز آتا ہو. اس لیے کہتا دیدوں کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں, اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز, اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز.
خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز، اور پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خواب کی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک نہ دی، اور ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری، عاشق کبریا کا سر کٹ گیا نماز میں، حسین نے نماز میں سر دے دیا، یہ سر دربار یزید میں پہنچا، اس نے دکھاوے کے لیے یہ کسی طریقے سے بھی خاندان نبوت کی مستورات کی آہو بھگت کی اور کھانا کھلایا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی اور کئی دن تک مہمان رکھا، رخصتی کے وقت کے جاؤ اپنے شہر مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، تمام کی تمام عورتیں تھیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ صغرا ہے، سیدہ سکینہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے، علی مرتضیٰ کا خاندان ہے، شیر خدا کا خاندان ہے، محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ محافظ نے راستے میں نمازیں بھی پڑھوائی اور ان کی خدمت کی، پانی پلایا۔ جب یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، ارے گیا کتنا بڑا قافلہ تھا، تمام کا تمام ذبح کر دیا گیا۔ نانا کے دربار میں سیدہ زینب پہنچی، وہ جو محافظ تھا قافلے کا، اس کو سونے کے کنگل اتار کے دیے، یہ تیرا انعام ہے، تم نے ہمیں نمازیں پڑھوائی، تم نے ہمیں وضو کرائے، تم نے راستے میں ہمیں پانی پلایا، یہ تیرا انعام ہے جو تم نے ہماری خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی میرے تیرے جیسا ہوتا نا فوراً لے لیتا، لاؤ جی آپ کے گھر کا تو تبرک ہے۔ کب کب سیدوں کے گھر کا تبرک ملے، لائیے، سبحان اللہ جزاک اللہ۔ مگر وہ محافظ مدینے کا ہے، کہنے لگا زینب اگر چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، انعام چھوڑوں گا نہیں، انعام ضرور لوں گا۔ اور نبی کی نواسی اور حسین کی بہن اے فاطمہ کی لگتے جگر، نانا کے دربار میں کھڑی ہو کر وعدہ کرو، کل قیامت میں جب میری بدعمالیاں مجھے پھنسائیں گی اس وقت وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ کتنی اچھی چیز کو پسند کیا ہے محافظ قافلہ نے، دولت کے پیچھے نہ مرا، آخرت کے پیچھے دھیان دیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک ایک کر کے مرا ہے۔ امام زہری لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہماری مجلس تھی اور بات چل پڑی کہ جتنے بھی حسین کے خاندان کو مارنے میں تھے ایک ایک کی بری طرح موت آئی۔ ایک بوڑھا کہنے لگا دیکھو جی اپنا تو آج تک کچھ بگڑا نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ میں بھی یزید کی فوج میں تھا، عبید اللہ کی فوج میں تھا، میرا تو کچھ بگڑا نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ چراغ بجھنے لگا، کہا کہ ذرا اٹھ کر ٹھیک کر دینا، آستین میں آگ لگی، چراغ میں سے دریا میں کھڑا کر دیا مگر آگ نہ بجھی۔
ظلم کی آگ کبھی نہیں بجھا کرتی. جنہوں نے ظلم کیا وہ خسرت دنیا والآخرہ ہوئے، اور جو شہید ہوئے وہ اللہ کے یہاں درجے پا گئے. اللہ پاک ہم سب کو حضرات صحابہ کا، اہل بیت کا خادم بنائے، غلام بنائے، اور ان کے کردار اور ان کے نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کو نمازی بنا، سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما. الہ العالمین ہمیں تمام رسومات سے بچا. محرم کے دن ہم سب کو قرآن کی درود شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بدعات سے بچا، شرک سے بچا، کفر سے بچا. الہ العالمین بے اولاد کو اولاد عطا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہی پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہ العالمین جو پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں مٹا دے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ